پاکستان تحریک انصاف کے جتنے دعوے تھے کہ ہم سینٹرلائزڈ ہیں، پارٹی لیڈر ہے کہ وہ اب ہمیں اس وقت صورتحال نظر نہیں آ رہی. جہاں پہ پارٹی کی مرکزی قیادت آ کے اتنی پریشانی ہوگی تو کارکن تو اس سے زیادہ پریشان ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو 24 نومبر احتجاج کی کال ہے. اس وقت ملک کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور احتجاج کی سیاست کس رخ جائے گی. پی ٹی آئی کی اس وقت عوامی حمایت کس حد تک موجود ہے اور کس حد تک یہ احتجاج کامیاب ہونے کے امکانات ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند دنوں کے دوران اس احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر کافی جو ایک ہائپ ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگر زمینی حقائق دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. زمینی حقائق میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے. کچھ جو ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس احتجاج کو جو ہے وہ کامیاب بنایا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کی ضرورت نہیں تھی یا اس وقت احتجاج جو ہے وہ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے جاوید سمرو سے. جاوید سمرو، ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال اور یہ تیسری کال ہے. پہلی دو کالیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، اس کا حال سب کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت جس طرح ورکرز کو چھوڑ کے جو ہے وہ میدان سے غائب ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہے. فائنل کال تو فیصل دیکھو تمام سیاسی قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ دے رہی ہے، لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ در پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی چیزیں ہیں. وہ اصل چیز جو مجھے سارے یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں، آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، باقی جو پولیٹیکل قیادت ہے سوائے شیخ وقاص اکرم جو پارٹی کے ترجمان ہیں ان کے علاوہ تقریباً سب کی ایک ہی جیسی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم تو اس معاملے پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، خان ہمارا سب سے بڑا ریڈ لائن ہے اور اس طرح کی چیزیں. بھائی یہ سب کرنے کا مقصد تو آپ کا یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں تاکہ جو فریق مخالف ہے جن سے ان کے مذاکرات کرنے، چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کو کسی طریقے سے جھکایا جائے کہ جی دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ہمارے لیے نکلتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں، آج علی امین گنڈاپور صاحب کے اپنے ایک واٹس ایپ اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اس ویڈیو اپلوڈ کو اگر میں بتاؤں تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ایسی نعرے بازی ہوئی ہے ان کے موجودگی میں. خود تو انہوں نے عمران خان کے لیے نعرے لگائے ہیں کہ ہمارا لیڈر کون، ہمارا لیڈر کون، لیکن وہاں پنڈال میں موجود جو لوگ ہیں انہوں نے ایسے نعرے لگائے کہ مجھے خود افسوس ہوا کہ یار یہ کس طرح کی چیز کرنے جا رہے ہیں. اچھا، نعرہ میں آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کو، نعرہ یہ تھا کہ جی سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، اس قسم کے نعرے لگائے گئے. میں اب نعرہ اپنی جگہ ہمارے لیے بطور مسلم بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس قسم کے نعرے تب ہوتے ہیں جب آپ جہاد کے اوپر جاتے ہیں. بھائی عمران خان کو رہا کرانا جہاد تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کو رہا ہونا ہے تو وہ عدالتیں ان کو رہا کریں گی. اب ان کے الزامات اپنی جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بے گناہ ثابت ہوں گے. میں وہی کہہ رہا، میرا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہوں گے تو آ جائیں گے باہر، نہیں ہے تو وہ پھر اب قید کے اندر، قید میں موجود جو چیزیں ہیں ان کو وہ ملتی رہیں گی، قید میں رہیں گے. تو اس صورتحال میں دیکھیں تو آپ یہ سارا ایک پریشر ٹیکٹکس یوز کر کے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہیں. اچھا، دوسری چیز آپ کو میں بدے کی بتاؤں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ سید خورشید احمد شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں. رہے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، اپوزیشن رہے ہیں اور وفاقی وزیر بھی کئی عہدوں پر وہ رہے ہیں. آج انہوں نے سکھر میں بھی ایک میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جی اگر ان احتجاج جلسے جلوسوں سے کسی کو باہر آنا ہوگا، ان کی گرفتاری ختم ہوگی، ان کا احتجاج اور جلسوں سے اگر عدالتوں نے پریشر لینا شروع کیا پھر تو اب کوئی بندہ جیل میں نہیں رہے گا. اور یہ بات 200% ٹھیک ہے. بھائی اس طرح کی آپ نو ڈاؤٹ آپ احتجاج کریں، آپ کو یعنی آئین نے کوئی بھی حق دیا ہے. ملزم ہو اس کی رہائی کے لیے ایک جتھا آتا ہے، وہ 5,000 6,000 3,000 10,000 بندے آتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، وفاق کے باہر، تو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ چھوڑیں بھی نہ، آپ ان کو احتجاج کرنے دیں. آئین نے ان کو یہ حق دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین نے باقی شہریوں کو بھی اپنا لائف جو ہے ان کو اپنا بہتر طریقے سے گزارنے کی، جو نقل و حمل کی جو ان کو سہولت ملی ہوئی آئین کی طرف میں، وہ ان کی ڈسٹرب نہ ہو، آپ ضرور کریں.
باقی سید خورشید احمد شاہ کی اسٹیٹمنٹ بہت اچھی اس لحاظ سے یہی ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ بھائی احتجاج، اس قسم کے جلسے جلوسوں، اس قسم کی سیاسی بیانات سے کوئی بھی شخص رہا نہیں ہوتا نظر آ رہا ان کو، اور ہمیں بھی نہیں نظر آتا رہا. میں ساری زندگی میں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے. تو جب آپ عدالتوں میں آپ کی طرف سے التوا نہیں لیا جائے گا، عمران خان کے وکلاء کی طرف سے، ایک تو میں نے جو بات کی التوا نہیں لیا جائے گا، وہاں آپ نے جو ڈیفینس اپنی طرف سے جو آپ کی تمام ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، باقی تمام جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں گے تو عدالت معاملے کو آگے چلائے گی. وہ 342 کا بیان تو ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا توشخانہ 2 میں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج بھی 342 کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا. وہاں پہ آپ نے ایک 2 ہفتے کا ٹائم گزرا تھا میرے خیال ہے، وہ پورا ہو گیا. ٹائم لینے کی آپ نے بات کی، اور اس درمیان آپ نے ٹائم لے کے آپ نے کیا کیا، آپ کے وکلاء نے پھر سے آپ آج تاریخ لے لی. اور اب دوسری چیز یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جا کس طرف رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے. وہ جا رہی ہے محترمہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحبہ کی، جو سیاست میں نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہے، غیر سیاسی پردے کے پیچھے سے ایک سیاسی حکم نامہ دیا گیا. میں دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ سیاسی پردے کے پیچھے غیر سیاسی کام کر رہے ہیں لوگ. غیر سیاسی پردے کے پیچھے آپ کا موقف ہو سکتا ہے، میرا یہ ہے کیونکہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک تو آپ غیر سیاسی خود کو کہلاتے ہیں، لیکن سیاست میں مکمل طور پر آپ اس وقت ان ہو چکے ہیں. آپ نے اپنے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جی آپ 24 تاریخ کو اپنے 10-10 ہزار بندے لے آئے. آپ نے اپنی قیادت کو کہا ہے کہ جی خرچہ کارکنوں کا اٹھائیں. آپ نے اپنی قیادت کو کہا ہوا ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے آپ نے 24 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے. بھائی یہ قیادت، یہ کام بیرسٹر گوہر کا ہے. آفیشلی چیئرمین آف دا پی ٹی آئی وہ ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، تو ان کو یہ ہدایت دینی چاہیے نا. آپ کس کیپیسٹی میں آپ دے رہی ہیں؟ اب اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا، ظاہر ہے وہ ہمارے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے جب شاید ان کی نظر میں یہ ہے کہ پارٹی 1.5 انچ کی ہر بندے نے مسجد بنا دی ہے، میں ہر بات میں یہ کرتا ہوں، تو ان کو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ جو ہے یہاں ان کے ساتھ سچا نہیں ہے. جب محترمہ بشرا بی بی کو یقین ہو گیا ہے تو انہوں نے آ کے ساری چیزیں لگام اپنے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، بشرا بی بی ایک سائڈ پہ ہیں، علیمہ خان ایک سائڈ پہ ہیں، باقی کچھ جو رہنما ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں. گراؤنڈ پہ کوئی جو ہے وہ حمایت اس طرح کی نظر نہیں آتی. سوشل میڈیا پہ تو 10-10 ہزار بندے لائے جاتے ہیں، گراؤنڈ پہ کیسے لائیں گے؟ یار میں فیصل سمپل سی بات آپ سے پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں، دوستوں میں بیٹھ کے بھی. جب آپ سیاست کے اندر تلاطم لائیں گے اور وہ صرف ہوگا ٹویٹر پہ، ایکس پہ، فیس بک پہ، تھریڈز پہ، باقی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو پھر ظاہر ہے آپ وہیں دیکھ کر ہی خوش ہوں گے جی کیا ہم نے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں، آج سورج کہیں سے نکلنا تھا اور کہیں پہ جا کے وہ پہنچا ہے. تو اس قسم کی باتیں آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی جو احتجاج یہاں دیکھے اس طرح سے لوگ نہیں آئے. اگر کچھ لوگ آئے تو وہ ثابت ہوئے کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جو سیاسی جو معذرت چاہتا ہوں سرکاری ملازمین تھے، آپ 1112 کی گاڑیاں لے آئے. آپ نے سوا کہ جو مختلف جو محکمے ہیں ان کے جو سیاسی سرکاری ملازمین کو آپ لے کر آئے. سیاسی کارکن تو نہ ہونے کے برابر تھا. کچھ سیاسی کارکن تھے، میں مانتا ہوں تھے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے. جب اس حد تک آپ کی جو پولیٹیکل اپیئرنس آن گراؤنڈ ہے وہ نہیں رہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خود سوچیں. کیا عوام کی حمایت حاصل ہو سکے گی؟ جس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو صورتحال ہے، عوام کو مشکلات ہیں، آئے روز جو آپ کے شرائع ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں، پرتشدد احتجاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیڈر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کارکنوں کو، کارکن نکلنے کے لیے تیار نہیں. یار بات تو آپ کی کسی حد تک درست ہے فیصل صاحب، کہ قیادت ہے نہیں، سینٹرلائز آپ کا پوزیشن ہے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے دعوے تھے کہ جی ہم سینٹرلائز ہیں، پارٹی لیڈر ہے، کہ وہ اب ہمیں اس وقت صورتحال نظر نہیں آ رہی. چلے اوپری لیول کے تو اوپر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی پارٹی کے اوپر کی سطح پر قیادت اس وقت بالکل ہی اپنے اپنے حساب سے، منہ کسی کا منہ ایسٹ ہے تو کسی کا ویسٹ، کسی کا نارتھ تو کسی کا ساؤتھ. یہی چیز اگر آپ آ جائیں پی ٹی آئی کی یونین کونسل سطح پہ، تو وہاں پہ بھی کارکنان بہت زیادہ پریشان ہیں.
بھائی آپ اوپر آ کے جہاں پہ پارٹی کی مرکزی قیادت آ کے اتنی پریشانی ہوگی تو کارکن تو اس سے زیادہ پریشان ہوگا. اس وقت یہ صورتحال ہے پنڈی اور اسلام آباد کی. میں بات بتاؤں, سندھ تو ڈیفرنٹ ہے, بلوچستان کا سیاسی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے, کے پی کی ڈیفرنٹ ہے. ان جڑواں شہروں کی میں صرف بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا کارکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. چپ کر کے, پتہ نہیں اگر ہیں تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے. وہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایک کہ جی یہ ہمارے سائلنٹ فالوورز ہیں, ایک ماضی میں آج سے 20-25 سال پہلے مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سائلنٹ ووٹر ہے, ووٹر اور وہ آتا ہے اور ووٹ ڈال کے چلا جاتا ہے. لیکن سیاسی طور پہ وہ گراؤنڈ پہ تھا تو صحیح. اگر اس وقت اس کی قیادت کے اوپر کوئی مسئلہ تھا تو کچھ کم از کم لوگ نکلے. اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا. اب بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کے کہنے پہ کوئی نہیں نکل رہا. تو بشرا بی بی صاحبہ کے کہنے کے اوپر بھی مجھے کوئی ایسی موومنٹ نظر نہیں آ رہی کہ ہم دیکھیں جی کہیں اسلام آباد کی نہیں سڑکوں. تیار یار. وہ کہتے ہیں خرچہ کہاں سے کریں گے, خرچہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے 10,000 بندے لانا, اس کے لیے لاکھوں روپے کروڑ روپے خرچہ چاہیے. 10,000 بندوں کو اکٹھا کرنا, ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا اگر دھرنا دینا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام روزانہ کی بنیاد پہ کہاں سے خرچہ آتا ہے؟ اچھا مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آئی, بالکل آپ کی بات درست ہے, سمجھ نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہی بیٹھنے آ رہے ہیں یا صرف کوئی جیمز بانڈ کی طرح آ کے اور انٹری لگا کے پھر واپس چلے جائیں گے. یہ ابھی تک خود بھی قیادت کلیئر نہیں ہے. ہاں البتہ اتنی اسٹیٹمنٹ ضرور آئی ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آ کے 24 کے بعد بیٹھ جائیں گے. بھائی آپ کو پہلے جیسے آپ نے کیا, آپ کو حکومت نے بیٹھنے نہیں دیا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, تو اب حکومت آپ کو 24 کو آئیں گے تو آپ کو کیوں بیٹھنے دے گی, لنگران کیوں کرے گی آپ کے دھرنے کو؟ کیونکہ آپ کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کر کے آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, تو آپ وہ ڈائلاگ ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ آپ توڑ دیتے ہیں. پھر ایڈمنسٹریشن کو مجبوراً آپ کی بجلی جو ہے جلسے کی کاٹنی پڑتی ہے. کم از کم آپ اپنی زبان پہ تو قائم رہیں, اپنی چیزوں پہ قائم رہیں کہ یار آپ کے اوپر فریق مخالف جو ہے آپ کے ساتھ کم از کم مذاکرات کر سکے کسی بھی معاملے پہ. آپ نہیں کرتے. ہر سطح پر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جی ہم سپیریئر ہیں. بھائی سیاست کے اندر سپیریئر کوئی نہیں ہوتا. لے اور دے, گیو اینڈ ٹیک سیاست میں چلتا ہے. جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے آئینی عدالتوں کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکی, لیکن آئینی بیچ بنا گئی. ایک اور چیز یہ کہا جاتا ہے, اور پی ٹی آئی کے اکثر رہنماؤں کی طرف سے آپ نے بیان سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کون کون سے روز بیان دیتے عمران رہتے خان ہیں. ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیں ایسی ریڈ لائن ہے جس کے لیے نکل بھی نہیں رہے, اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, نکلیں یا نہ نکلیں. لیکن پارٹی لیڈر کی اہمیت ضرور ہوتی ہے. آپ تاریخ کے نظر دہرائیں, تقریباً جتنے بھی بڑے سیاسی نام آپ کو پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں آپ کو نظر آئیں گے, انہوں نے جیل ضرور کاٹی ہے. آپ تو یہ بھی کاٹ رہا ہے نا, نہیں یہ بھی کاٹ رہے ہیں نا. اب میری بات تو پوری سنیں. عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں نا اپنے آپ کو سیاسی لیڈر بنانے کے لیے. میری بات تو سنیں نا. ذوالفقار علی بھٹو بالکل, اس کے بعد بی بی شہید, بالکل بی بی شہید بھی ہوئیں. اس وقت بھی نعرہ کیا تھا, پاکستان کھپے. بالکل. آصف علی زرداری صدر پاکستان ہے اس وقت, جیل کاٹی, اور طویل جیل کاٹی. نواز شریف جیل کاٹی, مریم نواز بالکل جیل کاٹی. کیا اس طرح کی جو سچویشن اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہی تو آپ سے اختلاف ہے میرا, یہی تو میرا آپ سے اختلاف ہے بھائی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, جو ان کے نظر میں یہ تھا کہ جی ان کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کبھی جیل کاٹی نہیں, ٹھیک ہے, اور جیل نہ کاٹنے کی وجہ سے ان کے اوپر سیاسی تنقید کا نشان بنایا جاتا تھا ان کو. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں جی وہ دیکھو وہ کاٹ رہے, جو اصل جنونی قسم کے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جن سے ہماری شاہراہوں پہ رستوں میں چلتے ہوئے وابستگی پڑتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ہمارے خان جو ہے وہ اس ٹائم جیل کاٹ رہے ہیں. اب وہ بھی واویلا کس چیز کا ہے, پھر یہ اتقالیں کس چیز کی, یا کاٹے جیل, فیس کریں عدالتوں کو, اپنی بے گناہی ثابت کریں, باہر آ جائیں, آئے لیڈ کریں. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پرسنلٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں صرف میں, ٹھیک ہے, اور ان کی میں کو جو موجودہ سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی سمجھ گئی ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم نے زندہ نہ رکھا نا, تو جب بھی وہ باہر پتہ نہیں کب آتا ہے, عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتیں ان کو جب جو فیصلہ کریں گی ان کی قسمت کا وہ عدالتیں کریں گی. لیکن وہ یہ سوچ کے کر رہے کہ جی چلو ٹھیک ہے, کم از کم تھوڑا تھوڑا بول تو رہے. 80 سے اوپر ان کے رکن قومی اسمبلی ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آتی, اور آئے گی بھی کیسے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ جی
ہمارے لیڈر جو ہیں ان کی جو بات ہے وہ کبھی بھی ان کے حوالے سے نہیں ہوتی. 4 بندے 5 بندے جاتے ہیں, مل کے واپس آ جاتے ہیں, اور تمام کے تمام وکلا ہیں, جو جاتے ہیں وہ وکلا ہیں. شیر افضل مروت صاحب دیکھیں وہ وکیل ہیں, بیرسٹر گوہر وہ وکیل ہیں, سلمان اکرم راجہ وہ وکیل ہیں, پھر بیرسٹر علی ظفر وکیل ہیں, پھر ان کی جو باقی کاؤنسلز ہیں, ٹیم ہے وکلا کی, وہ بھی سارے کے سارے وکیل ہیں. سیاسی کوئی بندہ تو اندر جا نہیں رہا. اگر علی محمد خان ہے وہ پارٹی کے اندر اتنا بیس ان کا مضبوط نہیں ہے, باقی جو قیادت جاتی ہے ان کا اتنا مضبوط بیس نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ دیکھیں تو یہ صرف تمام جو اس وقت موجود قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, میری نظر میں وہ صرف عمران خان کے سامنے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, بہتر پیش کرنے کے لیے یہ ساری سیاسی نعرے بازی, سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا, لیکن یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں. لیکن جو 24 نومبر کو احتجاج کی کال ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے, بہت سارے اجلاس بھی کیے جا رہے ہیں. حقیقت میں ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. یہ سارے کا سارا احتجاج ابھی تک, آج 18 نومبر ہے, ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ احتجاج صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے یا اجلاسوں تک محدود ہے. کوئی پی ٹی آئی کے کارکن بھی نظر نہیں آ رہے اس حوالے سے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی تقسیم نظر آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب کے لیے اللہ حافظ.